وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شح کہتے ہیں لالچ کو، طمع کو۔ فرمایا جو نفس کے لالچ سے بچ گیا، اس کا دل اندر سے آواز دیتا ہے یہ بھی مانگ لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی چھین لو، یہ بھی ہڑپ کر لو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، جو میرا ہے بس وہ میرا ہے، یہ نہیں میرا، میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا، اس کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ اور اپنا بھی لالچ سے نہیں لیتا، خوش دلی سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کامیاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص خوش دلی سے مال لیتا ہے اس کی کیفیت اور ہے، اور جو طبیعت کے لالچ سے لیتا ہے اس کی کیفیت اور ہے۔ آپ دیکھ لیں، دو شخص 1000 روپیہ ایک دن کا کماتے ہیں، وہ بھی 1000 اور یہ بھی 1000۔ ایک شخص 1000 روپیہ شام کو لے کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے لیے اتنا انتظام کر دیا، اور دوسرا 1000 روپیہ لے کے کہتا ہے اس سے کیا بنے گا، گزارا ہی نہیں ہوگا۔ یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے چیزوں کی قیمتیں برابر ہی کیوں نہ ہوں، ضرورتیں اور حاجتیں برابر ہی کیوں نہ ہوں، دونوں کے گھر میں دودھ 2 کلو ہی کیوں نہ آتا ہو، دونوں کے بچوں کی ضروریات مساوی ہی کیوں نہ ہو، اور خاندان بھی ایک جیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو شخص 1000 روپیہ لے کے شام کو جب روپیہ ہاتھ میں آتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے انتظام ہو گیا ہے اگلے دن کا بھی، ابھی تو وہ دن بھی نہیں طلوع ہوا تو نے جس کا انتظام میرے لیے کر دیا۔ اور دوسرا کہتا ہے یہ تو ابھی دکان کا جو قرضہ ہے وہ بھی نہیں اترے گا، کیا کریں گے اس سے۔ کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جن کی ہمتیں برابر نہیں ہیں وہ عملی طور پر بھی برابر نہیں۔ شکر گزار بندے کو درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ناشکرہ مالدار کبھی بھی شکر گزار غریب کی طرح بھی نہیں ہو سکتا، برابر تو برابر رہا۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حدیث میں، فرمایا قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیق شکرہ۔ فرمایا تھوڑا مال جس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا تو دیا ہے، مجھ سے بھی تو غریب کتنے ہیں جن کا کے پاس اتنا بھی نہیں۔ فرمایا قلیل تطیق شکرہ، وہ تھوڑا سا جس پر تم شکر ادا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے، خیر من کثیر لا تطیق شکرہ، فرمایا اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر شکر نہ ادا کرو۔ گویا ناشکر مالدار سے شکر گزار غریب جو ہے وہ زیادہ سکون میں ہوتا ہے۔ اور رب نے بھی یہی کہا ہے نا، یہی سمجھایا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جس نے اپنے دل کو لالچ سے بچا لیا وہ کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہا جس کے پاس انبار زیادہ لگ گئے، ڈھیر زیادہ لگ گئے وہ کامیاب ہے۔ اگر لالچ نہیں نکلا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب 9 تھے وہ 1 کا لالچ کرتا تھا 10 ہو جائیں، 90 ہو گئے تو اس کا لالچ بڑھ گیا، 1 سے 10 کا لالچ ہو گیا، اب 100 پورا ہو جائے، اس کا تو لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی کہ اصحاب رسول اس مسئلے میں اپنے آپ کو انتہائی محتاط رکھتے۔ اور سچ بھی یہ ہے، اگر ہم رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں نا تو شکر گزاری کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اگر اپنی خواہشات کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ناشکری میں ڈوبے رہتے ہیں، عمر بھر رب کا کھاتے بھی ہیں اور زبان سے کبھی شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ صحت کو دیکھ لیا جائے، بودا جو تندرست ہے، اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، ذرا کسی مریض سے پوچھے تو صحیح کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ کسی نابینا سے تو پوچھے کہ آنکھ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنے دانت میسر ہیں وہ کسی ایسے شخص سے پوچھے جو کسی سے چیز نرم کروا کے کھاتا ہے کہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے اصحاب رسول کے پاس یہ نہیں کہ انبار زیادہ تھے، لیکن ان کے دل کے جذبات ایسے تھے، وہ جو ملا ہے اس پر شکر گزاری کرتے تھے۔ اور رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تمہیں اضافہ عطا فرماتا رہے۔ ہم جس کیفیت میں بھی ہیں، جہاں جہاں کوئی ہے، ہر کسی کی حیثیت اپنی ہے، وہ ذرا شکر کے جذبے سے سرشار ہونے کی کوشش کرے۔ جس کو صرف بیٹیاں ملی ہیں
وہ ذرا اس سے پوچھے جس کے ہاں اولاد ہی نہیں، وہ کہتا ہے کاش کہ کبھی ایک بیٹی ہی مل جاتی، جسے اللہ نے دونوں نعمتیں دی ہیں وہ نہ شکری نہ کرے، دیکھے جنہیں ایک میسر نہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے موافق سوچتے ہیں، اللہ کے انعامات کے مطابق سوچنا شروع کریں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ انصار لوگ کوئی بڑے مالدار تھے کہ جنہوں نے مہاجرین کو سنبھالا اور پوری دنیا کی قیادت کی؟ مالدار بڑے نہیں تھے، لیکن دل کے سخی زیادہ تھے، دل کے اندر ان کے بخل نہیں تھا۔ بس وہ بخل جو قلب میں ہوتا ہے وہ اصل میں بخل ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا الغنا غنا القلب، فرمایا اصل غنا اور مالداری دل کی ہوتی ہے، جس کا دل جو ہے وہ غنی نہیں ہوتا وہ ہاتھ سے کبھی غنی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے 50,000 مہینہ کمانے والا 1,00,000 کمانے والے سے زیادہ پرسکون نظر آتا ہے؟ کیا اسلام نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ مال کا بڑھ جانا یہی بندے کے نصیب کے اعلیٰ ہونے کی علامت ہے؟ اس کی نسبت اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہیں، لیکن آج ایک ہی دوڑ کے پیچھے ساری دنیا کو لگایا جا رہا ہے۔ ذرا ہم اپنے احوال پر غور کر کے حلال کے لیے جتنی کوشش ہو ضرور صرف کریں، لیکن نہ شکرے نہ بنیں، شکوہ شکایت لانے والے نہ بنیں۔ رب نے جو دیا ہے نا اس پر راضی رہیں، اور کبھی اس کو پا کے یہ کہیں یا اللہ میں قابل تو اس کے بھی نہیں تھا جو تو نے مجھے دیا ہے، پھر دیکھیں دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے جتنی نعمتوں میں ہم پلتے ہیں ہم ان کے قابل نہیں، ہمارا یہ کوئی استحقاق نہیں، محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان نعمتوں کا صاحبان نصیب رکھا ہے۔ ان اصحاب رسول کی طرف جائیے جن کی اللہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو اتنا عزیز سمجھتے، خود بھوکے تڑپتے رات گزار دیتے، پیاس سے بلکتے ہوئے گزار دیتے، لیکن بھوکے کو کھلا بھی دیتے تھے، پیاسے کو پلا بھی دیتے۔